غلط فہمی نمبر 6، کہتے ہیں دیکھیں الامر بالمعروف تو ٹھیک ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، لیکن نہی عن المنکر جو ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے ایک تو لوگ متنفر ہوتے ہیں، دوسرا دعوت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یاد رکھیں حق نور ہے، ذرا ادھر غور کریں، ذرا حق نور ہے، اور جب آپ حق کی بات کرتے وہی کافی انکار منکر کے لیے، اور دعوت کی کامیابی کے لیے دعوت حق کافی ہے۔ حق کی دعوت دیں، باطل کی دعوت نہ دیں، کیونکہ حق نور ہے اور باطل اندھیرا ہے۔ حق کی دعوت جو ہے امر معروف ہے، اور باطل کی دعوت ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اگر آپ لوگوں کو منع کرتے ہو یا نہی عن المنکر کرتے ہو تو پھر یہ ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے باطل کو پھیلنے کا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسا کہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں اگر آپ اور اندھیرا پیدا کریں گے تو کبھی وہ جگہ روشن نہیں ہوگی، وہ زیادہ اس میں اندھیرا چھا جائے گا۔ اندھیرے کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک شمع جلا دیں، ایک چھوٹی سی روشنی کافی، جس سے آپ کی پوری جگہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو امر بالمعروف جو ہے وہ حق کی دعوت ہے، وہ روشنی ہے، اور نہی عن المنکر جو ہے کیونکہ اس میں باطل کی طرف دعوت ہے تو وہ اندھیرا ہے، اندھیرے سے اندھیرا بڑھتا ہے اور روشنی سے اندھیرے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سا منطق ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے، اللہ اعلم، لیکن یہ بات درست ہے کہ اندھیرا روشنی سے جاتا ہے۔ وہ یہ شاید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امر معروف حق کی دعوت حق نور ہے، اور نور کافی ہے بدکاریوں کے اندھیرے کے ازالے کے لیے۔ جو بھی بدکاریاں، جو بھی محرمات ہیں، جو بھی منکرات ہیں، نور ہی کافی ہے کہ یہ سارے سے ختم ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں نمازی بنا دو، بیڑا پار ہے، باقی سارے جتنے بھی مصیبتیں سارے دور ہو جائیں گی، کیونکہ نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہتے کہ ہماری دعوت کی کامیابی کی بنیاد بھی یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری دعوت کو، ہمارے ساتھ کتنے لوگ چلنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ کتنے چلتے ہیں۔ ہماری دعوت کامیاب ہے پوری دنیا میں، وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے، حق نور ہے، حق سے دعوت دیتے ہیں، امر معروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر براہ راست نہیں کرتے، لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن مجید جتنی بھی آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں جہاں پر امر بالمعروف کا لفظ موجود ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نہی عن المنکر، آپ کو الگ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ احکم الحاکمین کی حکمت رب الجلال سبحانہ و تعالی کی کہ امر بالمعروف یہ آدھی دعوت ہے، ادھوری دعوت ہے، اور نہی عن المنکر جو ہے وہ دعوت کو مکمل کر دیتی ہے۔ آپ ادھوری دعوت سے کام چلانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ادھوری دعوت سے کام چلتا نہیں ہے، اور نہ اس میں خیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امت میں لاکھوں لوگ شرک اکبر پہ مر رہے ہیں، ان کی دعوت کیا کر رہی ہے؟ جس راستے میں یہ گشت کرتے ہیں اس راستے میں کئی مزارات ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں نمازی بن جاؤ، نماز پڑھو، نماز بدی و برائی سے روکے گی۔ نماز شراب سے تو روک سکتی ہے، بالکل دوسرا پوائنٹ ہے، نماز
شراب سے روک سکتی ہے، نماز سود خوری سے روک سکتی ہے، نماز بدعت سے نہیں روکتی. بتا دوں میں آپ کیوں. بدعت خود نمازی ہے. جو قبر کا طواف کرتے ہیں، جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتے ہیں باجماعت، اس لیے کہ وہ اس بدعت کو برا سمجھیں گے تب اسے توبہ کریں گے نا. وہ تو شرک سمجھتے نہیں ہے اس کو، وہ تو منکر سمجھتے نہیں ہیں. اگر شرک منکر نہیں تو پھر پتہ نہیں پوری دنیا میں منکر ہوتا کیا ہے. تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے جس چیز کو اللہ نے جوڑا ہو اور اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہو اس کو الگ الگ کر دیں. کسی کی ضرورت نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ رہیں گے. نمبر 3، یہ تو حدیث کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم اسے کو منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے برا سمجھے. وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین درجہ ہے. آپ لوگ کہاں ہیں؟ نہ تو ہاتھ سے روکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے اہل نہیں، نہ تو زبان سے روکتے ہیں کیونکہ آپ ان کے بھی اہل نہیں. ہاتھ سے روکتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، یا تو حاکم ہے، یا حاکم کا نائب ہے، یا سربراہ ہے، یا چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے، چاہے ملک کا سربراہ ہو، چاہے کسی قوم کا سربراہ ہو، جو ہاتھ سے روک سکتا ہے. گھر میں والد جو ہے گھر کا سربراہ ہے، وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ سے فرماتے 10 عمر میں بچوں کو مارو نماز کے لیے. کیوں مارو بھائی؟ کیونکہ گھر کا سربراہ ہے. نماز نہ پڑھنا منکر ہے، نماز نہ پڑھنا منکر ہے، تو بچوں کو نمازی بنانے کے لیے آپ اسے ضرب غیر مبرح مار سکتے ہیں شریعت کے حدود کے اندر. دوسرا ہے زبان سے روکتے ہیں علماء، آپ وہ بھی نہیں ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، دل سے اسے برا سمجھتے ہیں. کب تک گزارا کرتے رہے کوئی دل سے برا سمجھتے؟ آپ تو دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ کو تو چاہتے کہ زبان سے کہنے والے بن جاتے، لیکن آپ گزارا کرنا چاہتے ہیں دل والے لیول پہ. کام کرتے ہیں بڑا پیارا زبردست کام، انبیاء علیہ السلام والا کام. انبیاء کمیشن کی بات بار بار کرتے ہیں ہمارے تبلیغی ساتھی. یہ انبیاء کمیشن ہے، انبیاء کا کام ہے. کیا انبیاء علیہ السلام جب منکر دیکھتے تھے تو دل سے منکر سمجھتے تھے بس، یا زبان سے منع کرتے، ہاتھ سے بھی روکتے تھے؟ وہ تو انبیاء علیہ السلام ہاتھ سے بھی روک سکتے تھے، زبان سے بھی روکتے تھے. علماء زبان سے روکتے ہیں. آپ دل سے روکنا چاہتے ہیں، کام نہیں بنے گا. یا تو آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں، ان کو کرنے دیں جن کا یہ کام ہے. اگر آپ نے کرا تو پھر زبان سے تو روکنا پڑے گا نا. نمبر 4، ایک واضح دلیل ہے. ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ضرور امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر بھی کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوگا، اللہ تعالی عذاب ختم نہیں کرے جب تک کہ تم راہ راست پر نہیں آ جاتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں جڑے ہوئے ہیں. حدیث میں یعنی کہ ایک کرو دوسرا چھوڑ دو، دونوں جڑے ہوئے ہیں، ورنہ عذاب نازل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 5 نمبر پر اصحاب السبت کا قصہ معروف و مشہور قرآن مجید میں. اصحاب السبت کون ہے؟ یہودی، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا، ایک قوم ہے. سمندر کے کنارے رہتے ہیں اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں، وہ ان کی روزی روٹی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن مچھلی ہوتی تھی، سمندر کی بالکل سطح پہ ہوتی تھی اور ہاتھ سے پکڑ ہاتھ میں بھی آ جاتی تھی، اتنی آسان تھا. اور باقی پورے کے پورے ہفتے مچھلی غائب. انہوں نے دیکھا یہ کام جو ہے ذرا ٹیڑھا ہے. یوں کرتے ہیں، مچھلی ہفتے کے دن منع ہے نا، تو ہفتے کے دن نہیں پکڑتے ہم.
اپنے اس سمندر کے کنارے اپنی ایک چھوٹی سی ایسی خندق بنا لی, پانی اس میں بھر گیا. جمعے کے دن یہ کام کرتے تھے, کھول دیتے تھے. ہفتے کے دن مچھلی زیادہ آتے تھے, وہ پانی سے جگہ بھر جاتی تھی, پھر اسے بند کر دیتے تھے. اتوار میں جا کے وہ وہاں سے مچھلی پکڑ لیتے تھے جو اپنی انہیں خاص جگہ بنائی ہوئی تھی. وہ کہتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم منع تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو, ہفتے دن شکار نہیں کرتے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. وہ قوم جو ہے, ایک گروہ نے تو کچھ کہا نہیں, کہتے ہیں خود جانا. ایک گروہ نے خود عمل کیا, ایک گروہ نے کیا نہیں لیکن برا بھی بھلا بھی کچھ نہیں کہا. دوسرے گروہ نے اس غلطی کا ارتکاب کیا. تیسرے گروہ نے خود بھی نہیں کیا لیکن ان کو منع بھی کیا, ان کو روکا. اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا ان کو بندر مست کر دیا گیا. تینوں میں سے کس کو بندر مست کیا؟ جنہوں نے نافرمانی کا ارتکاب کیا, اور جو لوگ خاموش رہے اور اگر بچ گئے تو وہ گروہ بچا جو نہیں عن المنکر کرتا تھا, وہ اس عذاب سے بچ گئے. سبحان اللہ. آپ کہتے نہیں عن المنکر ضروری نہیں ہے. آج امت کا حال تو دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں امت پہ. تو نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف ایک ساتھ ہیں, کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.